السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز فرض کی تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں اور سمندر میں بحری جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں کہ جن کی آمد و رفت میں انسانوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور آسمان سے بارش اترنے میں جو کہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، اور زمین پر آباد ہر قسم کی چوپائیوں میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون، قصاص اور دید کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور قتل کیا جائے تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی
بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے، یعنی دید کی گنجائش کے باوجود قصاص ہی معاشرے میں بد امنی کے خاتمے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و خواہش بتلائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو، انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اور میرے یوٹیوب چینل نازیہ خان کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔